آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. باپ موجود ہے بیٹا جا ہوتا جا رہا ہے. دادا موجود ہے, دادا خود اپنے پوتے کو دفن کر کے آ. یہ عارضی سب دنیا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. مرنے کے بعد ایک وہ دیا کتاب وہ بھی یمینی, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. فیقول ہا اقرأ کتابیہ, آؤ دیکھو مجھے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پہلے گمان تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا. فهو فی عیشۃ راضیہ, بڑی مزے کی زندگی. اور قطوفها دانیہ, ان سے جنت کے باغات وہاں پھلوں کے گوشے لٹکے ہوئے ہوں گے. حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وہ جو دنیا میں مشقتیں اٹھائی تھیں, دنیا کے اندر اللہ کے ماننے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں میں مشقتیں ہیں, ان کو برداشت کیا, آج ہمیشہ ہمیشہ کے ہم دیا کتاب ہو شمالی, جس کو میں ہاتھ میں ملا گا. میں بولوں یا لیتنی لم اوت کتاب, وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا معنی ملتا ہی نہ. ولم ادری ما حسابیہ, پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کتاب ہے کیا. تو پہلے تو چلو کچھ امید تھی کہ شاید بچ جائیں, لیکن اب تو فیصلہ ہو گیا, بس ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ بدلی ما حساب, کاش کہ مجھے موت آئی تھی وہ مجھے ختم ہی کر. موت آئی تھی ختم ہو جاتی, دوبارہ اٹھتے ہی نہ. ماں بنانے والی دنیا میں بڑا بالوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں کسی کام نہیں ہے. حالانکہ عندي سلطانیہ, دنیا میں بڑی چودراہٹ جو لوگ اسلام کرتے ہیں, 40 سال 50 سال 50 سال تو یہاں سب ختم ہو گئے. اب حکم ہوا خذوہ پکڑو اس کو ماشاء. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک یہ فرمائے نا پکڑو اس کو, تو 1 لاکھ فرشتے اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. 1 لاکھ فرشتے, حالانکہ ایک فرشتے کا بھی فرشتوں کو اللہ نے کتنی طاقت ہے, آپ کو نہیں سکتا. لیکن اللہ دکھائیں گے کہ دیکھو دنیا میں کس بادشاہ کی نافرمانی کی تھی. یہاں تو جو کہ حساب نہیں ہوتا, ہمیں اليوم عمل والا حساب, آج عمل کا وقت ہے, حساب نہیں دیتا. غدا حساب والا کل کا حساب کا برابر. پھر اللہ وہاں دکھائیں گے کس مالک کی نافرمانی کی. آواز لگتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آج مسجد لیکن اپنے کام میں لگے, اس کو پرواہی نہیں, ذمہ دار ادارے میں لگا ہوا, دکان والا دکان میں, دفتر والا اپنے دفتر میں, پرواہی نہیں ہوتی کہ کس نے بلایا. وہاں پتہ چلے گا کہ کس بادشاہ کی نافرمانی کی ہے. ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے 1 لاکھ فرشتے دوڑے چلے جاتے ہیں. تو پھر دوستوں ناکامیاں ایسی ہیں کہ پھر ان کا کوئی تدارک نہیں ہوتا. دنیا میں آدمی کہیں کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اللہ پاک اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, لیکن وہاں کا جو نقصان ہے اس کی تلافی نہیں. کلمے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں کی جو سزائیں کم و کم ہزاروں سال کی ہوتی, کم از کم سزائیں جو ہیں وہ ہزاروں سال کی ہوتی. اور جنت ایسے دوزخ ایسے خطرناک جگہ ہے کہ آ گیا بچھونا بھی آپ کا اور اڑنا بھی, سمجھو آپ طرف آ گیا. دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آ گیا. اس میں میرے دوستو اللہ پاک نے آج مقتل ہے. اگر اللہ کی مان کر چلے گئے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری دنیا مل کر ایک بالش جنت کی زمین کی قیمت نہیں بن سکتی. ساری دنیا, یہ مرانے والا تو کوئی حیثیت نہیں. ساری دنیا میں اگر کسی آدمی کو مل جائے جنت میں, جو اللہ پاک اس کو جنت دیں گے, اس کی ایک بالش جو زمین ہے یہ ساری دنیا میں اس کی قیمت نہیں بن سکتی. ایسا زبردست انعام ہمیں دینے والے. ہاں تھوڑی سی مشقت بھی نہیں. جو آدمی اللہ کی مان کر چلے گا, اللہ پاک سب سے پہلے اس کو چین سکون آرام دے. من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, ہمارا ایمان ہمارے صالحہ والی زندگی اختیار کرے گا. قال نحيينه حیاتا طیبہ, اللہ ہمارا اس کو ہم ضرور و ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ چین سکون والی زندگی دے گے دین کے برکت سے. تھوڑی دیر کے لیے پابندی ہے اور پھر مزے ہمیشہ ہمیشہ کی. ایسی نعمتیں ولا عین رات, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے ذہن میں ان کا وہم و گمان نہیں. ایسے زبردست نعمتیں اللہ پاک دے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا, جو دل میں آئے گا اللہ وہ دے, جو دل کرے گا اللہ پاک. فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ, صاف شفاف پانی کی نہریں. انہار میں لبن لم يتغیر طعمه, ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا. انہار من خمر لذت للشاربین, ایسی شراب کی نہریں
شراب سے اگر اور تیز ہو جائے گی انہار میں آسل مصفا صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں ایسے نعمت اللہ پاک دیں گے کھانے ہوں گے عمارتیں ہوں گی طرح طرح کی نعمتیں جو دل کرے گا وہ اللہ پاک دیں گے آخری زندگی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت داخل ہوتے ہی اعلان ہوگا ان لکم تحیوا ولا تموتوا ابدا ہمیشہ اس طرح ہوگا جو بھی بول جائے ان لکم ان تصحوا فلا تصدقوا ابدا ہمیشہ کی صحت کبھی بیماری ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا ہمیشہ کی جوانی کبھی بڑھاپا نہیں آئے ان لکم ان تنعموا ولا تباسوا ابدا ہمیشہ کی نعمتیں اور یہ نعمتیں تم سے کبھی چھین نہیں جائیں گی ہمیشہ دنیا کے اندر ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ اب موت آئی اب موت وہاں موت نہیں ہوگی اور یہاں بیماری کا ہر وقت خطرہ وہاں کوئی بیماری نہیں اور یہاں ہر وقت بڑھاپے کا خوف اور وہاں کوئی بڑھاپا نہیں اور پھر نعمتیں ہیں لیکن پتہ نہیں کب چھین جائیں اور وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے دے دیا اللہ فرمائے کہ یہ نعمتیں استعمال کرو ولدینا مزید ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے ہم تمہیں دیتے ہی رہیں گے دیتے ہی رہیں گے دیتے ہی رہیں گے اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہی رہیں گی اس لیے میرے دوستو آج اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرۃ مقبلا دنیا بھی سفر کر رہی ہے آخرت بھی سفر کر رہی ہے دنیا ہم سے منہ موڑ کے سفر کر رہی ہے تو جو ہم سے منہ موڑ کے چل پڑا وہ ہم سے روز بروز دور ہوتا ہے دنیا روز روز ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت بھی سفر کر رہی ہے لیکن آخرت ہماری طرف منہ کر کے سفر کر رہی ہے تو جو آدمی لاکھوں کیا کہتے ہیں سینکڑوں میل بھی دور ہوگا وہ بھی اگر ہماری طرف منہ کر کے چل پڑا تو آ ہی جائے گا کسی نہ کسی وقت پہنچ ہی جائے گا کل معمول حاضر قریب جو چیز آنے والے کو سمجھو قریب ہی ہے تو آخرت قریب ہے پھر فرمایا مالک منہما بنون دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے دنیا میں ایسے لگیں گے جیسے بیٹا ماں کے ساتھ رہتا ہے گویا کہ وہ دنیا کا بیٹے ہوں اور کچھ آخرت میں ایسے لگیں گے کہ جیسے بیٹے ماں کے ساتھ جڑتے ہیں وہ آخرت کے بیٹے کہلائیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا تم آخرت والے بننا دنیا والے بننا من کان یرید حرث الاخرہ نزید له فی حرثہ فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی کے اندر برکت دیں گے ومن کان یرید حرث الدنیا اور جو بیچارہ صرف دنیا کی طرف آخرت کو بھول گیا صرف دن کو رات کو سارا دن محنت دنیا ساری رات سوتے ہوئے دنیا کی اٹھتے سوچ دنیا کی بس دنیا میں گم ہو گیا آخرت کو بھول گیا اللہ فرماتے ہیں اسے ہی بنا کچھ دنیا جو اس کے مقدر کی اس کو دیں گے وما له في الآخرة من نصیب اس بیچارے کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس لیے میرے دوستو آخرت کو اپنا نصب العین بنانا آخرت کو اپنا مقصد بنانا اور آخرت بنے گی کیسے اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے احکام دیے ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک سنتے ہیں ہر شعبے کے اندر جہاں امیر کو دین پر چلنے کے لیے غریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور غریب کو دین پر چلنے کے لیے امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو جس شعبے میں ہے جہاں پر بھی ہے اللہ نے جس حیثیت میں اس کو رکھا ہے اس کے لیے احکام ہے ان احکام کو پورا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو پورا کرنے کے طریقے بتلائے ہیں ان کے مطابق پورا کرتا چلا جائے اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے اب یہ اللہ کے احکامات حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے دین زندگی میں آئیں گے کیسے اس کے لیے محنت کریں وہی محنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر کی تھی آج تو بیدین کی اتنی نہیں حکومت ہے تو وہ ریگولر شریف کے اندر 360 تو پڑے ہوئے اخلاق میں وہ گرے ہوئے لوگ تھے ہر اعتبار سے بہت دور چلا گیا تو معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت کی اس مبارک محنت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے دین کو زندہ کیا اور ان حضرات کو اللہ پاک نے ایسا استعمال کیا کہ وہ سارے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا وہی مبارک محنت میرے دوستوں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم سب کے ذمہ لگائے ہماری ذمہ داری ہے اس مبارک محنت کو کریں کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے سب سے پہلے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم جو محنت کریں گے اللہ پاک سب سے پہلے ان کو ہدایت سب سے پہلے ذمہ دار محنت کرتا ہے سب سے پہلے فضل اس کے گھر میں کہیں اور ہو نہ ہو اس کے گھر میں فضل سب سے پہلے آتی ہے پھر بنانے جاتی ہے منڈیوں میں پھر سوال شہروں اور ملکوں کے اندر پھیل جاتی ہے سب سے پہلے اس کو وہ ضرورت ملتی ہے ایسے جب اس مبارک محنت کو ہم
کا ذریعہ بنائیں. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس مبارک محنت کو اپنی محنت بنائیں. ایسا چلنا شروع کریں. کچھ وقت نہیں لگا کچھ وقت لگائیں جن کے ساتھ محنت لگا کر اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. ایسا اپنے آپ کو اسی کام پر انشاءاللہ بنائیں. اللہ اس مبارک محنت کی وجہ سے دنیا کی ضرورتیں اپنی غیبی خزانوں سے پوری کرتی ہیں. اللہ نے وعدہ کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ زمین پر چلنے والی جو بھی مخلوق ہے اللہ فرماتا ہے ان سب کا رزق ہمارے ذمہ ہے. یا رب مستقرها مستودعها ہم ان کے ٹھکانوں کو جانتے ہیں وہاں اس کا رزق پہنچ جائیں گے. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها اس وقت تک پہنچ آ نہیں سکتے جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. اور میں رزق آدمی کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت اور ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. ایسے رزق جو اللہ پاک نے مقرر کیا وہ ضرور پہنچے گا. اللہ نے ہمیں جو دی یہ مبارک محنت دی اس مبارک محنت کو اپنی محنت بنانا. اس محنت میں میرے دوستوں سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا اور یقین کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ کرنے والے ایک اکیلی اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کرنے میں اللہ شان وہ کسی نقشے کے ذرہ میں محتاج ہے. سارے نقشے 100% اللہ پاک کے محتاج ہیں. اللہ پاک کسی چیز کے ذرہ بھی محتاج نہیں. اللہ الصمد اللہ کی ذات بے نیاز ہے. کسی مخلوق کا کوئی کام اللہ کے حکم سے بغیر بن نہیں سکتا. اللہ پاک اپنے کسی کام میں کسی مخلوق میں سے کسی کے ذرہ بھی محتاج نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا غلام اعلمک بکلمات تنفعک یا نوجوان میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں تجھے نفع دیں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک کہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک اللہ کے حکموں کی حفاظت کر جہاں تجھے مشکل پڑ جائے گی کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تیری مدد کے لیے تیرے سامنے ہوگا. پھر فرمایا کہ دنیا کے اندر چلتے چلتے اگر تجھے کسی سے سوال کرنا پڑے اذا سألت فاسأل اللہ ہی سے سوال کرنا اللہ کے غیر سے سوال نہ کرنا. مدد کی ضرورت پڑے فاستعن باللہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنا اللہ کے غیر سے مدد طلب نہ کرنا. پھر فرمایا وعلم میری بات غور سے سنو اس کو دل میں اتارو ان الامت لم اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء سارے انسانیت جمع ہو جائے سارے بادشاہ وزیر سارے اسلحوں والے سارے عہدوں والے سارے ڈگریوں والے سارے جمع ہو جائیں اور تجھے نفع پہنچانا چاہیں نہیں ينفعوک بشیء تجھے ایک ذرہ نفع نہیں پہنچا سکتے. نفع وہ پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کر دیا. پھر فرمایا یہ سارے کہتے ہیں علی ان یضروک بشیء تجھے ایک ذرہ نقصان پہنچانا چاہے. سارے بادشاہ سارے وزیر سارے اسلحوں والے سارے حکومتوں والے سارے عہدے ڈگریوں والے اکٹھے ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے تو کا بشیء یہ سارے مل کر تجھے ایک ذرے کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. نقصان وہ پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر لیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف جس قلم سے اللہ نے تمہارے لیے نقصان کو لکھوایا تھا اس قلم کو اٹھا لیا گیا. جن صحیفوں پر لکھا تھا ان کی صحیح خوشبو یعنی بات پرانی ہوگی. نفع نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. تو میرے دوستوں اس بات کو دل میں اتارنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بار بار دعوت اس کو بار بار بولنا اس کو سننا اس کے ابتدا پر ہر طرف یہی ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے گھر مختلف آوازیں باہر لگیں گی. جو کہے گا قرآن کے پاس عہدہ تھا اس کا کام بن گیا تو ہم کہیں گے عہدے سے کام نہیں بنا اللہ کے چاہنے سے. اللہ نہ چاہتے ہیں جس سے بھی بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کا کوئی کام نہ بن سکتا. اللہ نے چاہا تو اس کا کام بنا. کوئی کہے گا قرآن کے پاس مال تھا اس کا کام بن گیا ہم کہیں گے کہ مال سے کام نہیں بنا اللہ کے چاہنے سے بنا. اللہ نے چاہا تو اس کا کام بن گیا. اللہ نہ چاہتے جس سے بھی مال کا بڑھنا اچھا ہوتا ہے اس کا کوئی کام نہ بن سکتا. قانون کے پاس کتنا بنا اللہ خود فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ اتنا مال ہم نے دیا اس کو کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے ایک جماعت تھک جاتی تھی. علماء فرماتے ہیں 70 اس کی چابیاں اٹھاتے تھے اتنا اس کے پاس مال لیکن اتنا مال کا نقشہ اللہ کے حکموں پر نہ چلا. وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا. اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل کر دیا تباہ و برباد کر دیا. زمین کے اندر سب کے سامنے دنسا دیا. کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام مجھے اس لیے دنسا ہے کہ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام
آپ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے جتنے اس کے خزانے تھے سارے اٹھا کر گٹھڑی بنا کر اس کے سر پر، اور وہ زمین میں دھنس گئے، وہ سارے خزانے بھی زمین میں دھنس گئے۔ یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی رہے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سب سے بڑے مال والا تھا، اتنا بڑا مال کا نقشہ، لیکن ناکام ہو گیا۔ تو مال سے کام نہیں بنتے، اللہ جس کے کام لائیں گے۔ ساری دنیا کی حکومت ہے، اللہ نے تخت پر بٹھا کر سر پہ جوتے پڑھائے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو دکھایا ہے حکومتوں سے کام نہیں بنے گے، کام اس کے بنے گے جس کے اللہ چاہیے۔ اس بات کو بار بار بولنا، اس کی مشق کرنا، دل میں اس کو سوچنا، اسی نظر سے دیکھنا، جب کوئی حال آ جائے اس وقت اس دعوت کو قبول کرنا کہ نہیں، اللہ پاک چاہیں گے تو میرا کام بنے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو میرا کام بن نہیں سکتا۔ اور پھر میرے دوستوں نے کام بنانے کے لیے، دنیا آخرت کے کام بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت زندگی مجھے آپ کو دی۔ سنت میں کامیابی ہے، سنت میں، سنت سے ہٹیں گے تو ناکام ہی ناکام، اور سنت پر چلیں گے کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر برکات من السماء، فرمایا کہ جو ہمیں یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اپنی تقوی اختیار کرے، یعنی 100% سنت زندگی پر آ جائے، اللہ فرماتا ہے جہاں بھی اس کے لیے مشکل ہوگی ہم اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کرے گا تو پھر پوری بستی والے آتے ہیں، پورے ملک والے، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، یہ بستیوں والے ایمان تقوی پر یعنی 100% سنت زندگی پر آ جائیں، اللہ فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین سے بھی برکتیں نکالیں گے، آسمان سے بھی برکتیں اتاریں گے، زمین آسمان برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں۔ سارے دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، سب کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو کامیابیاں اللہ نے رکھی ہیں سنت زندگی کی۔ زمیندار میں سنتوں کو معلوم کر کے اس کو پورا کرے، دفتر والا دفتر میں، زمیندار میں، تجارت میں، ہر موقع میں ہمارے یہ یقین بات ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے سنت میں رکھی ہے، سنت کو پورا کر دیا بس میں کامیاب۔ آج نے سنت کو پورا کر دیا، اب یہ نہیں دیکھنا کہ نفع ملا یا نقصان نہیں، نفع نقصان تو بعد کی بات ہے، بس سنت پوری کر دی ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے ذمہ سنت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے اسباب دیے اطمینان کے لیے نہیں، مجھے ہوتا کر کے اور ٹھیک مطمئن ہو جاؤ زندگی گزر جائے گی، میں بڑا داڑھی پڑھ کے میں ٹھیک مطمئن ہو جاؤ زندگی کو، نہیں نہیں، یہ جتنے اسباب ہیں امتحان کے لیے۔ امتحان کیا ہے کہ یہ تاجر تجارت کے اندر سنت کو چھوڑتا ہے یا پورا کرتا ہے، یہ عہدے والا ہے عہدے میں بیٹھ کر سنت کو پورا کرتا ہے یا سنت کو چھوڑتا ہے، زمیندار میں جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے شعبے میں دوستوں اطمینان کے لیے یہ امتحان ہے۔ امتحان میں کامیابی کیا ہے کہ سنت کو پورا کرتا، سنت کو پورا کر دیا ہم کامیاب ہیں، چاہے نفع پہنچے یا نقصان ہو۔ ظاہر میں تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ حقیقت میں نقصان نہیں ہے، کیونکہ سنت کو پورا کر دیا ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اس کی دعوت میں دیتے ہو، ہر موقع پہ یہی آواز لگے کہ جتنے دنیا کے اندر طریقے چل رہے ہیں سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ ناکامی کی طرف لے کے جائیں گے، صرف ایک طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ کامیابیوں کی طرف لے کے جائے گی، باقی سارے طریقے جو میرے دوستوں وہ ناکامیوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کی دعوت بھی دینی، اللہ سے دعائیں بھی مانگنی، اور سنت پر چلنے کی کوشش بھی کرنی، ہر موقع پہ یہ دیکھنا کہ سنت کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اگلی محنت ہماری یہ ہے کہ اپنے عبادات پر محنت کرنی، اور اہم العبادات و نماز، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز سے سارے زندگی اس کی نظر کا المؤمنون، فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے۔ تو نماز کے اندر تین محنتیں ہیں، سب سے پہلے نماز کا ظاہری ڈھانچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، تکبیر تحریمہ ٹھیک ہو، ہاتھ مانگنے ہمارے ٹھیک ہو، رکوع کے اندر جانا، سجدے کے اندر جانا، تحیات میں بیٹھنا، اس نماز کو علماء کو دکھایا جائے، اور پھر اس میں جو پڑھا جانے والا قرآن پاک ہے، سلام پڑھتے ہیں وہ ہماری ٹھیک ہو، وہاں اپنے قاری صاحب کو سنائیں، مولوی صاحب کو سنائیں، سورہ فاتحہ ٹھیک ہو، جو سورتیں پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہو، سورۃ پاک ٹھیک ہو، تحیات ٹھیک ہو، ان کو قاری صاحب سے مولوی صاحب سے سیکھنا، لفظوں کو ٹھیک کرنا، اور تیسری محنت آپ کیا اس کے اندر ہمارا خشوع حضور کریں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز کے سلام تک 100% ہم نماز کے اندر ہی رہیں، ایسے نماز پڑھو، ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
नहीं करते अल्लाह से। एक बुजुर्ग कहते हैं ना, जब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़नी शुरू कर देता हूं, और जब ये दिल करता है अल्लाह मेरे से बातें कहे तो कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं। तो नमाज तो अल्लाह से करा के प्यार मोहब्बत की बात है। तो ऐसे नमाजों की दूसरों को भी दावत दें। बस्तियों मोहल्लों में कोई बेनमाजी ना रहे, दूसरों में नमाज की मेहनत करेंगे। अल्लाह जल्ल शाह हमारी नमाजों को मजबूत करते हैं। किसी घर में कोई बेनमाजी ना हो, किसी मोहल्ले में हमारे मस्जिदों के आसपास ऐसे हम मेहनत करें, मशवरे करके अपने भाइयों से मुलाकात करके। अच्छा शैतान धोखा ये देता है यार आप एक दफा तो ले जाएंगे, बात भेजनी पड़ेगी, नहीं मेरे दोस्तों। मस्जिद का माहौल इसमें अल्लाह ने कशिश रखी है। अल्लाह की तरफ आएगा, हदीस पाक में आता है मेरा बंदा मेरी तरफ एक फरिश्त आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ एक हाथ आती है। मेरा बंदा एक हाथ आता तो मेरी रहमत दो हाथ आती। मेरा बंदा चलकर आता तो मेरी रहमत दौड़कर आती। तो जब एक दफा आएगा तो अल्लाह की रहमत में आएगा, मैं इंशाअल्लाह उसको मक्का नमाज़ी बना देंगे। हम आज़म करें, नियत करें, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। बस्तियों में मोहल्लों में किसी को बेनमाजी नहीं होगी। मुझे सारे नियत करते हैं सबको इंशाअल्लाह नमाज में खड़ा करेंगे, अपनी नमाज़ों की भी फिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह पाक का जिक्र, यानी सुबह शाम का मतलब 1-2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम को हम निकाल कर अल्लाह पाक को उसके प्यारे प्यारे नामों से याद करें और कुरान पाक की तिलावत करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को याद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ा जाए। अपने गुनाहों को याद करके इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार, जो आदमी कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह जल्ल शानुहु हर तरीके से उसके लिए रास्ता निकालते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसको रहमत हो आने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए हैं, इसके बावजूद साहबा फरमाते हैं हमने एक मजलिस में 70 मरतबा आपको इस्तिग़फ़ार करते हुए सुना है। इसलिए अपने गुनाहों को मौके महल के दुआओं में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके की दुआएं बताई हैं। और ये एक मजबूत किला है, जब आदमी दुआ को पढ़ता रहेगा तो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। दूसरे के सब दोस्तों जहाँ से निकले सफर में जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, छोटी सी दुआ पढ़ ली। तो हदीस पाक में आता है कि एक फरिश्ता कहता है हफिज़ता तेरी हिफाजत कर दी गई, तुझे हिदायत तेरी रहनुमाई कर दी गई, तेरी किफायत कर दी गई, शैतान को तुझसे दूर कर दिया गया। ये 4 बड़ी बड़ी ज़मानतें किस बात पर मिली हैं? एक दुआ पर। लाखों करोड़ों रुपए लगा दे तो ये 4 बातों की मदद नहीं मिल सकती। एक दुआ पढ़ ली अल्लाह ने 4 काम। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं मैंने आप लोगों से सफर में जाता हूँ तो मेरा हाल उल्टा हो जाता है, हालांकि यहाँ मैं मालदार हूँ। और मैं जब सफर में जाने लगो तो सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून इज़ा जाअ नस्रुल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आखिर शुरू में भी बिस्मिल्लाह पढ़ते रहो, आखिर में फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। फरमाते मैंने ये अमल शुरू कर दिया। अब उसके बाद से मैं जब भी सफर में जाता हूँ तो अल्लाह पाक मुझे खुशहाल है। एक दुआ पढ़ ली अल्लाह ने इसका काम बना दिया। तो मौके महल की दुआओं का एहतिमाम हो, मौके महल की दुआ सीखने और उनका जैसे में दोस्तों सफर में जाने के लिए आदमी को पैसे होने चाहिए, किराए में पास होना चाहिए, गाड़ी का निजाम होना चाहिए, आगे ठहरने का। इससे ज्यादा जरूरी है कि मुझे दुआ आनी चाहिए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे दुआ मांगी तो मुझे दुआ आनी चाहिए। वो दुआ असल है, उस दुआ को पढ़ लेंगे अल्लाह पाक के हम कामयाब होंगे। इसलिए मौके महल की दुआओं का एहतिमाम करना है। और फिर मेरे दोस्तों ये दुआएं सीखनी उलमा के पास में जाना पड़ेगा। हर जिस शोबे में हम कर रहे हैं तो सुन्नत के मुताबिक हो जाए, वो भी उलमा से पूछना। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि उलमा के पास बैठने को इबादत यकीन करो, उनके पास बैठना भी क्या है? इबादत। तो जो मसला पेश आएगा तिजारत में, अज़कार में, हम उलमा से पूछ कर उसके मुताबिक इतना इल्म कि हम अपने शोबे में सुन्नत के मुताबिक चल सकें, ये तो हर मुसलमान के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए कि जो सारे आलिम हर मोहल्ले गली के अंदर एक मुफ्ती साहब हो, एक आलिम हो, 2-3 कारी साहब हो, जो मोहल्ले वालों की नमाज सीख रहे हैं, बच्चों को कुरान भी पढ़ा सीख रहे हैं, और हमें जो मसला हो उनसे पूछ सकें। ऐसे उलमा को तैयार करना ये भी मेरे आपकी जिम्मेदारी है। और एक आलिम जिससे बात में आता है कि आमद वाले दिन तमाम उलमा को बुलाएंगे और फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें इल्म इसलिए नहीं दिया ताकि तुम्हें ज़रूरत में डालो, जाओ सबको मैंने बताया। हमने एक किताब में पढ़ा था, लिखा था मन तअल्लम मसअलतन मिन इल्म, जिसने इल्म का एक मसला पढ़ लिया अल्लाह यौमुल क़ियामा अल्फ किलातन मिन नूर, अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन नूर के 1000 बार पहनाएंगे। व बना लहू मदीनतन मिन ज़हबिन,
ایک مسئلہ سیکھنے کے بعد جو پورے قرآن حدیث کا عالم بن گیا، سارے مسائل کو اس نے یاد کیا، سمجھا، قرآن پاک کو حفظ کر لیا، قیامت والے دن 10 آدمی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے جائے گا، اور اعلان ہوگا اقرا ورتل، قرآن پڑھتے جاؤ، ترتیب سے پڑھو، اور پھر جنت کے درجوں پر چڑھتے پورا قرآن پڑھے گا، وہ کتنی اونچی جنت۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کہا جائے کہ قرآن پڑھو اور پھر اس کے والدین کے درجات بلند، جہاں وہ پہنچ گیا وہیں پہنچ گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم ایسے لوگوں کو پیدا کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کسی کے ہم ذریعہ بن گئے، خیر کا فائدہ ہے، جس نے کسی کو رہنمائی کرتی، دین کی طرف لے جا اور علم سیکھنے کے لیے اس کو تیار کر لیا، درسے میں داخل کر دیا، وہ دین سیکھے گا، سارے کرنے کے عمل کرے گا، آپ اس کو پورا بولا سارے بھائی اس کی بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہتوں کو اسی طرح بتیجے جہاں تک ہو سکے اس مبارک علم کو عام کرنا۔ جب یہ مبارک علم عام ہوگا پھر دوستوں جہالتیں ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں عالم ہوگا وہ گھر سے ہو جائے گا، جس محلے میں ہوگا وہ محلہ سے ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، جہالتیں ختم ہوگی، عمل اللہ پاک اس کے ذریعے سے پیدا کرے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، ہم نے اپنے اخلاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق کے قریب سے سب سے آخری درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ آخری درجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ زبان سے تکلیف ہو نہ ہاتھ سے۔ آپ لوگ واقعہ سنتے رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو کوئی بات کہہ دی، میرے ساتھ ہوا تو بات تو پھر بدلنے میں میں تو نہیں کہہ سکتا، بار بار کہا جب نہیں مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے درخواست کی، آپ نے فرمایا چلو تم ویسے اتنا تو یوں ہو گے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کیا۔ تو صحابہ کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ کسی کو کہ سب بات بھی نہ کہیں کہ کل قیامت والے دن اس کا حساب ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے کو جو غلام ہے، آج کل غلام کے مسلمان غلام ہوتے ہیں، جیسے ہم جانور خریدتے ہیں نا، بھیڑ بکری گائے، اس طرح انسانوں کی طرح ہوتا ہے، ذرا خرید غلام۔ آج کل میں زیادہ سے زیادہ نوکری ہوتی ہے، کیونکہ وقت آپ کا اس نے لے لیا کہ مولانا سادہ گھنٹے آپ کا کام کرو، آپ کو تنخواہ دیتے، یہ نوکری ہے، یہ غلام نہیں ہے، وہ تو غلام ہوتے تھے۔ میرے کو جو غلام ہیں وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو سزا دیں تو ہمارا قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے ساتھ قیامت کرتے ہیں، جو گڑبڑ کرتے ہیں، اس کو توڑا جائے گا، اور تم جو سزا دیتے اس کو بھی توڑا جائے گا۔ اگر ان کی خیانت زیادہ ہوئی تو پھر تمہیں بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر تمہاری سزا زیادہ ہوئی تو پھر ان کو تیرے سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ ہمیں کہ سب خرید غلام، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس کا حل تو یہ کہ سب کو میں نے عذاب کرنا۔ اس لیے میرے دوستوں، اکرام اس لیے کرنا بھی ہمارا مسلمان ہے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کو سر پر بٹھانے کے لیے، اس کو کھانے کھلانے کے لیے، اس کا اکرام کرنے کے لیے اتنی بات کافیت اس نے کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد، اس کی زبان کوئی اور ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، اس کا رہن سہن کچھ اور ہے، اس کا علاقہ کوئی اور ہے، لیکن کلمے والا ہے، اس کلمے کی نسبت سے وہ کھلائیں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کو سر پر بٹھائیں گے۔ کلمہ بہت قیمتی ہے، کلمے کی وجہ سے اکرام کرنا، اکرام ہے کلمے کی وجہ سے، ہمارا مسلمان بھائی ہے اس لیے اس کا اکرام کرنا، کلمے والے کا اکرام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ حکمائے منہ سے فرمائیں گے جو ملک کے فقیر لوگ غریب کہ جاؤ یہ دوستیوں کے سمے ہیں، اور جس کسی نے تمہیں میری وجہ سے ایک گھونٹ پانی پلایا ہو اس کو لے تمہاری زبان میں جنت میں، ایک لقمہ کھانے کا کھلایا ہو، کپڑا تمہیں دیا ہو، اور وہ جائیں گے سمو میں کہا بھائی مجھے پہچانا ہے، ہاں میں نے فلاں موقع پہ تجھے پانی پلاؤ، اس کا ہاتھ پکڑا جنت میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، آج اس کا ہاتھ پکڑا جنت۔ اس لیے میرے دوستوں مسلمانوں کا ایک احترام حدیث پاک میں آتا ہے جس کو اللہ پاک نے نیا کپڑا دے دیا، اس نے نیا کپڑا پہنا، اللہ کا شکر ادا کیا، پرانا کپڑا صدقہ کر دیا۔ جس آدمی کو یہ پرانا کپڑا دیا ہے، جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی رہے گا، یہ دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا، چاہے دنیا میں ہو جائے آخرت میں قبر میں چلا جائے، تو بھی اللہ کی حفاظت ہے۔ یہ پرانا کپڑا دینے پر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں مسلمانوں کے بارے میں دل کو صاف رکھنا، کسی کے بارے میں کوئی سب سے پہلی بات ہے مسلمانوں کو اپنے سے اچھا سنیں، کسی کی برائی ولا تجسسوا، تجسس کرنے سے منع کر دیا، تو میں نے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اگر خدا نہ خاصا
اتنا سخت گناہ ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے سگے بھائی مر جائے اس کا گوشت کھانا کتنا سخت حرام ہے، اتنا سخت گناہ ہے کسی کی غیبت، اس لیے کسی کے عیب نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈالیں۔ آج ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ کل قیامت